تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنا مال رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اکثر مقامات پہ جہاں نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادا کریں۔ اور دیکھو یارو، ہم دنیا میں آئے خالی آتے ہیں۔ کوئی کوٹھی ساتھ لے کے آیا، کوئی بنگلہ لے کے آیا ہو، کوئی گاڑی لے کے آیا ہو، کوئی بینک بیلنس لے کے آیا ہو، کوئی تجوریاں بھر کے لایا ہو، نہیں یارو، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ دنیا میں ہے رب ہی دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ عطا اسی کی ہے، عطا میرے مالک کی ہے۔ اور دینے کے بعد پھر میرا رب فرماتا ہے، میرے بندے تو میری راہ میں 1 روپیہ اگر خرچ کرے گا نا، 1 روپیہ میری راہ میں دے گا، تو رب فرماتا ہے 10 تجھے میں دنیا میں اس کے بدلے میں دوں گا، اور 70 تجھے آخرت میں عطا کروں گا۔ یارو دینے والا بھی خود ہے، لیکن دے کے پھر کہتا اب میری راہ پہ دے دو، یعنی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں نے، حالانکہ رب ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، رب کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ بندہ مال خرچ کرے، بندہ عبادت کرے، رب ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یار یہ تو تیری اور میری بھلائی کے لیے ہے، یہ آپ کی اور میری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو بندہ خرچ کرتا ہے، رب اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آپ کی میری بات، کسی محدث کی بات، کسی مفسر کی بات، کسی محقق کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کے قول میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب جو فرما دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب فرماتا ہے ہم جو کہہ دیتے ہیں ہمارے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہمارا قول حق ہے اور سچ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بات ساری یاد یقین کی، عقیدے کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، یعنی بندہ جیسا رب کی ذات کے بارے میں گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، تو رب اس کی سوچ اس کے گمان سے قریب ہوتا ہے۔ رب کی ذات کے بارے میں سوچ اچھی رکھو، گمان اچھا رکھو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا، کہا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں 1 روٹی پڑی ہے۔ کیا پڑا ہے؟ بولو ذرا اونچی، 1 روٹی پڑی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی، فرمایا کہ اس روٹی کو صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں دے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا ہے مہمان آئے، 1 پڑی ہے، 5 اور آ جائے، 10 اور آ جائے، یعنی اسے نہیں دینا، اور 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16۔ ہم ان چکروں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا سبحان اللہ کیسا عجیب ایمان ہوتا ہے، کتنا ان کے رب کی ذات پہ پختہ یقین ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو، خادمہ نے روٹی صدقہ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، من دخل الباب، کون؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے آپ کو بتایا، کہا فلاں شخص کا غلام آیا ہے، آپ نے کہا کہ لے لو کھانا اس سے۔ کھانا لایا گیا، دیکھا گیا تو اس میں 5 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں؟ 5۔ حضرت رابعہ بصری رحمت
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تھا 5 روٹیاں، آپ فرمانے لگی، فرمایا کہ روٹیاں میری نہیں ہے، اسے واپس کر دو کہ شاید بھول کے میرے دروازے پہ آ گیا ہے، وہ کسی اور کو دینی ہوگی، اسے تلاش کر کے اس کو دے دیا، واپس کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک، پوچھا کون؟ کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں، میرے آقا نے حضرت رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا۔ اچھا، خادمہ نے بتایا، آپ نے فرمایا لے لو کھانا۔ جب دیکھا گیا تو روٹیاں نکلی 7۔ کتنی نکلی؟ 7 روٹیاں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میری نہیں ہے، اسے واپس کر، شاید بھول کے میرے دروازے پہ آ، اس کی آقا نے کسی اور کے پاس بھیجا ہوگا۔ اب وہ 7 روٹیاں بھی واپس کر دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من تکل بات، دروازے پہ آنے والے تو کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے حضرت رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ آپ کی خاتمہ نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا کھانا لے لو۔ جب کھانا پکڑا، کھول کے دیکھا تو اس میں روٹیاں 10 تھی۔ آپ نے فرمایا کہ روٹیاں میری ہیں۔ سبحان اللہ، یہ روٹی میری؟ کیسے؟ آپ فرمانے لگی کہ میرے رب کا وعدہ ہے ایک کے بدلے تمہیں 10، ایک کے بدلے تمہیں 10 دوں گا۔ فرمایا وہ 5 بھی میری نہیں تھی، وہ 7 بھی میری نہیں تھی، میں نے ایک صدقہ کی تھی اور ایک کے بدلے میں میرے رب نے میری لیے 10 روٹی بھیجی۔ یارو جب یہ یقین، یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ رب کی راہ میں دینا ہے تو رب نے اس کے بدلے میں ہمیں دینا ہی دینا ہے، تو پھر یارو تیری میری سوچ میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی، رب کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل کا معنی پکا دوست، اور حضرت ابراہیم اللہ کے ایسے پکے دوست ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، رب نے ہر اینگل سے آزمایا، ہر طرح سے امتحان دیا، حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب۔ جب سارے امتحانات سے گزر گیا، بیٹا بھی گیا، سب کچھ گیا، پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اتنا مال دیا، اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ دے دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے 50,000 کتے تھے۔ کتنے کتے؟ پھر آگے ریوڑ کا اندازہ لگا کہ وہ ریوڑ، وہ ایچڑ کتنا بڑا ہوگا جس کی حفاظت کے لیے 50,000 کتے ہیں، اور ان کتے کے گلوں میں سونے کی ڈلیاں تھیں۔ کیا تھا؟ سونے کی ڈلیاں، اور ان سونے کی ڈلیوں کے اوپر پتہ تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ اتنا بڑا ریوڑ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے خلیل کا میں نے، تیرے ابراہیم کا میں نے بڑی دفعہ امتحان لیا، ہر امتحان میں یہ کامیاب ہوا ہے، آج بھی اگر تو اجازت دے تو میں تیرے ابراہیم کا امتحان نہ لوں۔ رب نے فرمایا جبریل دے لو، جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے پاس آئے حضرت، توجہ بہتر ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں، اور آ کے اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ کی تلاوت کی۔ کیا آپ نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اتنا جب پڑھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ کلمات مبارکہ بہت پیارے لگے۔ آپ نے فرمایا تیرے رب کا نام لینے والے
مجھے ایک مرتبہ میرے رب کے یہ اسماء اور سنا میرے رب کے نام اور مجھے سنا. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کہا سناؤں گا لیکن اب فری میں نہیں, اب آپ سے کچھ معاوضہ لوں گا, کوئی قیمت لوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا قیمت لے گا؟ کہا بکریوں کے ریوڑ کا 1/4 حصہ آپ سے, پھر تمہیں تیرے رب کے نام سناؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, بکریوں کے ریوڑ کا 1/4 حصہ تیرا, تو مجھے میرے رب کے نام سنا دے. سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر پڑھا سبوحٌ قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب آپ نے اتنا پڑھا, جبریل علیہ السلام کی زبان سے آپ کو پھر کلمات مبارکہ بڑے اچھے لگے, بڑا مزہ آیا, لطف آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور ہو جائے. کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا ایک حصہ بکریوں کا اور دیا. آپ نے پھر پڑھ دیا. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا ایک مرتبہ اور ہو جائے. کیا اب کیا دو گے؟ فرمایا 3 حصے بکریوں کے تیرے, ایک حصہ. آپ نے پھر سنا. آپ نے کہا ایک مرتبہ اور ہو گیا, کیا اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا ساری کی ساری بکریاں تیری. ساری کی ساری بکریاں تیری. اونچی بولو ذرا, ساری کی ساری بکریاں تیری. تیری. آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا سبوحٌ قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب آپ نے اتنا پڑھا نا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور مزہ آیا, لطف دوبالا ہوا, بلکہ مزے کو بھی مزہ آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور ہو جائے. کہا اب کیا دو گے؟ بکریاں تو ساری دے دی ہیں. فرمایا بکریوں کی حفاظت کے لیے جو 50,000 کتے ہیں یہ بھی تیرے, یہ بھی تیرے. 50,000 کتے بھی لے لیے, بکریوں کا سارا ریوڑ بھی لے لیا. لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور میرے رب کے نام سناؤ. اب کیا دو گے؟ مال کو ختم ہو چکا, بکریاں بھی دے دی, کتے بھی دے دیے, حفاظت والے جو رکھے ہوئے. اب کیا دو گے؟ فرمایا مال نہیں ہے تو جان تو ہے. جان تو ہے, زندگی تو میری ہے نا. فرمایا ایک مرتبہ اور سنا, میں تیرا غلام بن جوں گا اور غلام بن کے سارا دن تیری بکریوں کی حفاظت کیا. سارا دن تیری بکریوں کی حفاظت کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور پڑھا سبوحٌ قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ اکبر. جب اپنی جان بھی پیش کر دی اور پھر واسطے دینے لگے کہ خدا کا واسطہ ایک مرتبہ اور سنا دو. حضرت جبریل علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے حضور میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں بشر نہیں ہوں, میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں جبریل ہوں, میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو, تمہارے رب نے تمہیں استقامت دی. سبحان اللہ. یارو رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ بہت اللہ کو پسند ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی کو دینا, کھانا, پلانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور جس بندے میں یہ صفت ہوتی ہے بندہ کسی کو دیتا ہے, پلاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے, ایسے بندے سے رب محبت کرتا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام آپ زکات 2 ہجری کو زکات کا یہ حکم نازل ہوا. اللہ نے زکات فرض کر فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکات روزے فرض ہونے سے پہلے زکات فرض ہوئی 2 ہجری. اور جب یہ حکم نازل ہوا تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا صلبہ بن حاتم. یہ بڑا غریب صحابی تھا,
گھر میں کئی دن کھا کے گزرتے تھے. اور ایک دن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں رب مجھے مال دے. یا رسول اللہ بڑی آزمائش کی زندگی گزر رہی ہے. حضور نے دعا کی, اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے اسے ایک بکری عطا کی. ایک بکری دی. اور جب بکری ملی, بکری میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی, بڑھتے بڑھتے اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا. اور حال یہ تھا جب غربت کے دن تھے, فقیری کے دن تھے, 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتے اور نماز کے بعد اکثر حضور کی بارگاہ میں سرکار کی زیارت کے لیے بیٹھا رہتا. اور جب مال آ گیا آہستہ آہستہ 1 نماز, 2 نمازیں, 3 نمازیں, 4 نمازیں, 5 نمازیں, یعنی مسجد نبوی سے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ جمعے پہ آ گئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا سولبا کیا بات ہے, تو مسجد میں بہت کم آتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مال اتنا ہو گیا ہے کہ سارا دن اس کی جو ہے عبادت میں گزر جاتا ہے, اس کی دیکھ بھال میں گزر جاتا ہے, اس کی پرورش میں گزر جاتا ہے. آقا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں مسجد میں حاضر ہو سکوں. جمعے والے دن آتے حتیٰ کہ وہ وقت آیا تو جمعے سے نکلے. مدینہ مال ان کا بڑھ گیا, مال نکال کے دور کسی بستی میں لے گئے, دور علاقے میں جنگل میں چلے. اور محبوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کو حکم دیا, ایک وفد حضور نے بھیجا, فرمایا جاؤ سولبہ بن حاتب سے آج زکات وصول کرو. کیا کر کے آؤ؟ زکات لے کے آؤ. اب حضور علیہ السلام کا وفد جب سولبہ بن حاتب کے پاس پہنچا کہ حضور نے ہمیں زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہو گیا ہے, آپ اپنے مال کی زکات دیں. تو وہ بفر گیا, کہنے لگا محمد بھی مال اللہ ٹیکس وصول کرنے لگا. یہ کیا ہوا محمد؟ اتنا کہنا تھا. صحابہ واپس پلٹ آئے, آگے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری بات عرض کی یا رسول اللہ سولبہ بن حاتب نے یہ جواب دیا ہے. حضور کی بارگاہ میں اس کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا سولبہ ہلاک ہو گیا, سولبہ برباد ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے سن لیا, جا کے سولبہ کو بتاتے ہیں تیرے لیے اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سولبہ جب یہ سنتا ہے تو اپنے مال کا اندازہ لگاتا ہے, حساب کرتا ہے, حساب کر کے اپنی زکات لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سولبہ تیری زکات قبول کرنے سے میرے رب نے مجھے منع کر دیا, جا اپنا مال واپس لے جا, ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. پھر وہ حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی مال لے کے آیا کہ حضور نے قبول نہیں کیا تھا, آپ قبول فرما رہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جس مال کو حضور رد کر دے ابو بکر کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتا. جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا, حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں سولبہ مال لے کے آیا کہ ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا تھا, آپ قبول کر رہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس مال کو حضور قبول نہ کریں, ابو بکر قبول نہ کریں, عمر بھی اس مال کو قبول نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. عمر بھی اس مال کو قبول نہیں کر سکتا. جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو سولبہ بن حاتب کا وصال ہوا. قارون اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑا خزانہ دیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکات مانگی نا, رب نے حکم دیا قارون سے زکات دو. اتنا خزانہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے مال کے خزانوں کی چابیاں جو ہے نا 100 یا 1000 اونٹوں پہ رکھی جاتی ہیں. آپ آگے خزانے کا خود اندازہ لگائیں.
جب زکات کا رب نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ رب کی طرف سے زکات کو حکم آ گیا. وہ کہنے لگا کیا رب بھی ٹیکس وصول کرتا ہے؟ دیکھا تھا کہ لوگ تو ٹیکس لیتے ہیں لیکن اب رب بھی ٹیکس لینے لگ گیا. پھر ہوا کیا یارو؟ اختصار کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور خزانہ اس کے سر پہ رکھ دیا. میرے نبی فرماتے ہیں قارون کا خزانہ اس کے سر پہ ہے، وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے جو اپنے مال کی زکات نہیں دے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے، رب فرماتا ہے وہ ان کا مال قیامت والے دن ان کے گلے کا ہار بنے. ایک اژدہے کی صورت میں ہوگا، سانپ کی شکل میں ہوگا، اور آ کے وہ پکڑ کے اس کی بانسوں کو چیرے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کی تو زکات نہیں دیا کرتا. اور حضور اسلام نے فرمایا اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو، یعنی زکات ادا کرو، اللہ تمہارے مال کو طہارت بھی دے گا اور تمہارے مال کو محفوظ بھی رکھے گا. جب محبوب علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی نا تو ایک یہودی تاجر اس نے تجارت کے لیے قافلہ بھیجا ہوا تھا اور اس میں اس کا مال بھی کثیر تعداد میں تھا. اس نے کہا چلو محمد کو آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ محمد کی بات کہاں تک سچ ہوتی ہے. اس نے ایسے کیا کہ مال کا حساب لگا کے جتنی زکات بنتی تھی وہ زکات دی. اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے پہ تو زکات نہیں ہے، زکات تو محمد کے دین میں ہے. کہا میں محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں محمد اپنی بات میں کہاں تک سچا. اللہ یا ہوا کیا؟ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا قافلہ جو گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، تو اس کو خبر ملی کہ وہ قافلہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور سارا مال لٹ گیا. اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیار کیا، کہا محمد جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے. اس نے کہا تھا اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو، میں نے زکات دی ہے، میرا مال لٹ گیا ہے، تم چلو تیاری کرو ہم محمد کے ساتھ چل کے جہاد کرتے ہیں. ایک لشکر تیار کیا، تیار کر کے چلنے لگے. اس کو ایک خط وصول ہوا. خط کس کا؟ جس کو اس نے اپنے قافلے کا مین آدمی بنایا تھا، اس کا خط وصول ہوا. اس نے کہا کہ الحمدللہ مجھے خبر ملی ہے کہ سارا قافلہ لٹ گیا ہے، لیکن آپ کے اونٹ جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو میں نے ایک رات جو ہے وہ کسی بستی میں پڑاؤ کیا، میں پیچھے رک گیا، قافلہ لٹ گیا ہے لیکن تیرا مال محفوظ ہے. تیرا مال محفوظ ہے. جب اس نے خط پڑھا، تلواریں رکھ دی، کہا اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتا ہے یار محمد نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. میں نے یہ عہد کیا تھا اپنے آپ سے اگر محمد کی بات سچ ہوئی تو میں یہودیت کو چھوڑ کے محمد کی غلامی کو قبول کر لوں. گیا، کلمہ پڑھا، حضور کا غلام. یارو زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ مال میں اور برکت دے. اور نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کا مال جو ہے ان کے لیے وبال ہے، وبال ہے، اور اس کا حساب و کتاب انہیں قبر میں بھی دینا پڑے گا، حشر میں بھی دینا. اور زکات جو ہے یہ اپنے مال کا 40واں حصہ ہے.
اور ہر بندے پہ زکات نہیں ہے۔ شریعت میں جو صاحب نصاب ہو، توجہ آپ نے تھوڑی سی میری طرف رکھنی ہے، یہ فقہی مسائل ہیں، انہیں توجہ سے اگر سنیں گے تو سمجھ میں آئے۔ جو صاحب نصاب ہو، اصطلاح فقہ میں صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی رقم موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر اس مال پہ 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ 1 سال سے پہلے اگر ضائع ہو گیا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، یا چاندی بھی نہیں تو رقم ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ یا کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑی سی رقم ہے، یہ تینوں چیزیں ملا کے اگر بندہ ایک نصاب کو پہنچ گیا، یعنی چاندی کے نصاب کو لگا لے، سونے کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے بھی شاید اوپر ہے، لیکن چاندی جو ہے 1700-1800 کے قریب ہے، شاید 2 لاکھ۔ چاندی کا نصاب لگا لیں کہ اگر چاندی کے نصاب پہ کسی کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ ہے یا 50,000 کی چاندی ہے، 50,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ بولو اونچی ذرا، کہ چہرے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے۔ میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا، اللہ رسول کا حکم سنا رہا ہوں، پریشانی والی بات نہیں ہے، خوش ہو کے بیٹھو، دو گے اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو گناہگار ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا، روزے بھی اللہ قبول نہیں کرتا، قیامت والے دن ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ جو ہے، اس کے علاوہ بندے کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ جو مال ہو، حاجات اصلیہ میں کیا آتا ہے؟ ہماری سواری جو ہے وہ حاجات اصلیہ میں ہے، حاجات اصلیہ کے علاوہ نہیں۔ کپڑے جو ہیں ہمارے سردیوں کے، گرمیوں کے، یہ حاجات اصلیہ ہے۔ رہنے کا مکان جو ہے یہ حاجات اصلیہ ہے، اگرچہ 2 ہی مکان، 3 مکان ہو، اگر تو آپ نے وہ رہائش کے لیے خریدے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں اگرچہ آپ کے پاس 3 ہیں، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہے کہ میں ان پہ سفر کیا کروں گا، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مکان خریدا ہے تجارت کی غرض سے، پلاٹ خریدا ہے تجارت کی غرض سے، رقبہ خریدا ہے تجارت کی غرض سے کہ میں تھوڑا سا ڈیلے کر کے مہنگا کر کے اسے بیچوں گا، میرا یہ کاروبار ہے، تو پھر یہ یاد رکھ لو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ گاڑی اگر تجارت کی غرض سے لی ہے تو پھر گاڑی پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ نے تجارت کے لیے خریدا ہے کہ آج میں نے یہ 50,000 کا لیا ہے اور کل کو میں 60,000 کا یا 70,000 کا بیچ دوں گا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ، بولو ذرا، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ بنے گی۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ شریعت میں اپنے مال کا 40واں حصہ ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 2.5 روپے 100 میں سے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ دیں گے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، مال بھی پاک، مال محفوظ،
نہیں دیں گے، خدا بھی ناراض، خدا کا رسول بھی ناراض، مال بھی ہمارا گندا اور مال بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ کسی نہ کسی طرح اس مال کو ہلاک کر دے۔ اور جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 5 اونٹ ہو، کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ، 5 اونٹ پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، سال کے بعد وہ 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اور اگر گائے ہیں تو گائے کی تعداد محبوب علیہ السلام بہن جو ہے وہ بھی گائے کے مد میں آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے پاس 30 گائیں ہوں یا 15 بھینسیں ہیں اور 15 گائیں ہیں تو 30 کے برابر ایک نصاب پہ پہنچ گئے، لہذا سال کے بعد 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور یوں ہی بکریوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، بکری ہو بکرا ہو، 40 بکریاں یا بکرے جس کے پاس ہوں تو اس پہ 1 بکری یا بکرا جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ سال گزرنے کے بعد 1 بکری یا بکرا اللہ کی راہ میں وہ دے گا۔ اب مال زکوٰۃ کن لوگوں کو لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں 8 بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ یعنی 8 لوگ ہیں جنہیں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ ایک تو فقیر ہے، شرعی فقیر۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس حاجات اصلیہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کے کپڑے یا رہنے کا مکان، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ